السلام علیکم کلاس. ہم سبق ملمہ پڑھ رہے تھے. آج ہم پیج 64 سے شروع کریں گے. گاڑی کو جنبش ہوئی یعنی حرکت ہوئی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا. اسٹیشن کی دکانیں، خانچے والے یعنی پھیری والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے. وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اب اندھیری رات میں جگنو کی طرح چمک رہی تھیں گھورتی رہی. آخر گپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگیں. اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی. 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی. تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا یعنی ناک میں بولنا. بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو. ڈبے پر عجیب ازمہلال طاری تھا. ازمہلال ہوتا ہے تھکاوٹ، بے چینی. لڑکی بد دل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی. ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا. اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریریاں آنے لگے یعنی چکر آنے لگیں. 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے. دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے. ٹھیک ہے، سہمے یعنی ڈر سے. گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی. لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا. اب اس کی منزل مقصود قریب تھی. سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں. وہ آپس میں جمائیاں لے لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں. ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کو کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھیں. لڑکی نے اپنا اسباب یعنی سامان دروازے کے قریب گھسیٹ لیا کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا. گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکھا دیا یعنی دھکیل دیا. پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی. چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی. ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی. اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا. وہ بہت خوش تھی اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا. مفلسی یعنی غربت کو. لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی یعنی سہم گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا. لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی. ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا. کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا. لڑکی تقریباً بھاگنے لگی اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی. لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا. ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا. اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا. وہ ایک لمحہ تک تذبذب یعنی فکر یا پریشانی کی حالت میں کھڑی رہی. آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی.
وہ مزمحل قدموں سے باہر نکلی، یعنی پریشان قدموں سے۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نے پورا دریا پار کر لیا ہے لیکن پانی کی ایک چھینٹ بھی نہیں پڑی، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں پورا گیلا ہو جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا، یعنی زخمی کر رہا تھا۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرمجوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرمجوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی، بہت اصرار پر یعنی بہت ضد پر، اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھاتی لائی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلودہ نظروں سے دیکھنے لگی، یعنی غصے بھری نظر سے۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مصربانہ ٹہلنے لگی، یعنی پریشان ہو کر۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی، یعنی مٹا دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی تھی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ایسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پوتے یعنی پلستر ہوئے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر یعنی کھردری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اوندا پڑا یعنی الٹے منہ لیٹا ہوا۔ اب پرانے زمانوں میں جیسے کچے گھر ہوتے تھے نا، تو لوگ گوبر پلستر سا کر دیتے تھے سین میں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی وہ کچا گھر تھا اور کھردری چارپائی پر لڑکا الٹے منہ لیٹا ہوا تھا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی یعنی نسوار کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ پھوس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحہ کے لیے تھک گیا ہو۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی، یعنی تیزی سے۔ چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ بٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا، جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اب اس افسانے کا ماخذ ہے سب افسانے میرے ہیں۔ آج ہم نے سبق مکمل کر لیا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔